بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وقال اللہ تبارک وتعالی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے۔ کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی سورج جگمگاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، کبھی شب آتی ہے اور اپنی ظلمت اور تاریکی کی لپیٹ میں ساری کائنات کو لے لیتی ہے۔ کبھی طوفان برپا ہوتا ہے، کبھی سونامیاں آتی ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں۔ الغرض اس دنیا کے اندر انقلابات، تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلی کچھ تو ایسی ہے جو بالکل طبیعی ہوتی ہے، قانون الہی کار فرما ہوتا ہے اور دنیا کا ذرہ ذرہ اس قانون کا پابند ہوتا ہے۔ اسی پابندی کے نتیجے میں یہ ساری میرے دوستو تبدیلیاں ہمارے سامنے واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں۔ انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے، جسے حیوان ناطق منطق کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ عام حیوانوں کی طرح سے یہ حیوان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عقل و شعور بخشا ہے اور یہ اپنے مافی ضمیر کو، اپنے دل کی بات کو دوسروں کے اوپر کہنے کے لیے طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ باقی جاندار ہیں میرے دوستو، انہیں ہم نے اپنے کھوٹوں کے اوپر باندھ رکھا ہے، اپنی باڑ کے اندر، استبل کے اندر گھوڑے کو باندھ کر کے رکھا ہے۔ جب ہم اسے چارہ دانہ پانی دیتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے، حالانکہ اسے بھی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تقاضے اس کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے دل کی بات کو زبان پر لائے اور اس کا اظہار کر سکے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت اس کے اندر نہیں رکھی ہے۔ ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم خود جا کر کے پانی پی لیتے ہیں، آزاد ہیں، ہم کسی کھوٹے کے اندر باندھے نہیں گئے ہیں، یا اپنے خادم سے، اپنے بیٹے سے، اپنے دوست احباب سے کہہ دیتے ہیں بھائی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ۔ کچھ تقاضے تو وہ ہیں
جو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عام حیوانوں کی طرح انسانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ بھوک لگنا، پیاس لگنا، جس طرح جانوروں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، انسانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، انسان کو بھی پیاس لگتی ہے۔ جس طرح جانوروں کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بقائے نسل کے لیے، توالد اور تناسل کے لیے فطرت نے ایک قانون وضع کیا ہے۔ اس قانون کے پائے جانے کے بعد میرے دوستو ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی یہ قانون مرتب ہے، اور اس دنیا کے اندر سنت اللہ یہی جاری ہے کہ اگر آپ کو توالد اور تناسل کے سلسلے کو برقرار رکھنا ہے اور نسل انسانی کو فروغ دینا ہے تو اس قانون کو ترتیب کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے ازدواج میں بندھ جانے کے بعد، ان کے تعلقات ہو جانے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یہی قانون ہے۔ اور یہی ہم جانوروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے توالد اور تناسل ہوتا ہے اور ان کی نسلیں بھی آگے بڑھتی ہیں۔ تو ان سارے معاملات کے اندر اگر دیکھا جائے، بھوک لگنا، پیاس لگنا، نسل کو بڑھانا، توالد اور تناسل کے سلسلے کو آگے لے جانا، اس کے اندر دیگر حیوانات کے ساتھ انسان بھی شریک ہے۔ انہی قانون اور انہی اصول کے مطابق انسان بھی اپنا کام انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا انسانیت کے اوپر کتنا فضل اور کرم ہے کہ انسانوں کو اس نے نطق عطا کیا، گویائی، بولنے کی طاقت، اپنے مافی ضمیر کو دوسروں کے سامنے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں استعداد رکھی ہے، اسے ارادہ دیا ہے، اسے اختیار بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ ساری نعمتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسانیت کے اوپر ایسی ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے ہم وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے کہ ہم کھوٹے پر بندھے ہوئے جانور کی طرح سے بے اختیار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چلنے پھرنے کی آزادی بخشی ہے۔ ہم ان کی طرح سے گنگ نہیں ہیں کہ اپنی زبان سے اپنے مافی ضمیر کا اظہار تک نہیں کر سکتے۔ ہمیں گرمی لگتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، سردی لگتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ الغرض اپنی تمام ضرورتوں کا ہم اپنی زبانوں سے اظہار کر کے دوسروں کو سمجھاتے ہیں اور دوسروں سے تعاون لیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے جب ارادہ اور اختیار کا یہ شرف انسان کو بخشا تو اللہ نے کچھ قانون اضافی انسانوں کے اوپر مرتب کر دیے کہ دیکھو تم اپنے ارادہ سے اور اپنے اختیار سے اگر یہ عمل انجام دو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے استطاعت پر، زکوٰۃ دو گے نصاب کے مال پر، صدقہ اور خیرات کرو گے، راست بازی اور سچائی کو آگے بڑھاؤ گے، دیانت داری سے معاملات کے اندر کام لو گے تو تمہاری سوسائٹی، تمہارا سماج اور تمہارا معاشرہ یہ جنت نظیر بن جائے گا، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے اعمال مرتب ہیں اور
انسانیت کے بیچ میں جب ہم اور آپ رہتے ہیں تو انسانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہماری ماں باپ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے بچوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ماتحتوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں جو خدام اور ملازمین ہیں ان کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ ہم ان کے اوپر اپنا فرض ڈالتے ہیں، کوئی ذمہ داری ان کو دیتے ہیں، وہ ذمہ داری بخوبی نبھائے اور ہم اس کی محنت اور مزدوری پر اس کا محنتانہ اور اس کی اجرت بحسن و خوبی انجام دیتے رہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی کو کوئی شکایت پیدا ہوگی؟ بالکل شکایت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ارادے اور اختیار والی مخلوق ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعمال خیر کے بارے میں نشاندہی کر دی کہ یہ سچے، اچھے اور نیک کام ہیں، ان کے اوپر اگر تم عمل پیرا رہو گے، ان کے اوپر گامزن رہو گے تو تمہاری دنیا کا سماج بھی خوبصورت نظر آئے گا، تمہارا معاشرہ، تمہاری سوسائٹی یہ لوگوں کے لیے قابل رشک بن جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بدعمالیوں کی طرف، برائیوں کی طرف بھی نشاندہی کر دی ہے اور انسان کو یہ حکم دے دیا ہے کہ ان برائیوں سے بچ کر کے رہنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹی گواہی مت دینا، کبھی بددیانتی سے کام مت لینا، کبھی چوری ڈاکہ رہزنی مت کرنا، زناکاری بدکاری کے اندر کبھی مبتلا مت ہونا، اس لیے کہ یہ ایسے گھناؤنے امور ہیں کہ اس سے تمہارے سماج کے اندر ایک خرابی پیدا ہوگی، وہ انقلاب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ دنیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یوں ہی نہیں برگشتہ ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ہر عمل کے قدرتی رد عمل کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب ہم سچائی کو فروغ دیتے ہیں اور ہمارے سماج کا ایک ایک فرد سچ بولنے لگتا ہے، جب ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور مسلسل دیتے ہیں تو معاشرے کے اندر بڑا طبقہ اگر ہم کوشش اور محنت پر آمادہ ہو جائیں تو جیسے ہم اپنی پیاس پر پانی پی کر کے پیاس بجھاتے ہیں، اپنی بھوک پر بھوک مٹانے کے لیے میرے دوستو صبح اور شام کا کھانا استعمال کرتے ہیں، اگر ہم آخرت کے بارے میں لوگوں کے تصورات کو، لوگوں کے خیالات کو روزانہ کچوکے لگائیں، اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کے نظام کو پوری پختگی کے ساتھ میرے دوستو ہم کرنے کے لیے آ جائیں اور سماج کو نماز کے راستے پر لانے کے لیے آمادہ، لیکن اس کے لیے چند افراد کافی نہیں ہوں گے، پورے سماج کو اس کے لیے اس کھڑا ہونا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری روحانی غذا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھنے کے لیے لازم لابدی اور ضروری ہے۔ اگر ہم نماز سے غافل ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اپنی روحانی زندگی کے اندر ناکامل، بالکل کامل نہیں ہے، ناقص ہیں۔ یہ ہمارا نقص ختم ہونا چاہیے۔ اس بھوک کا احساس، اس پیاس کا احساس دین کے معاملے کے اندر ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا ہے۔ دنیا آہستہ آہستہ بگاڑ کی طرف چلتی رہی، بے راہ روی کے راستے پر وہ آمادہ رہی۔ ہم نے میرے دوستو محنت نہیں کی، جد و جہد نہیں کی، جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش نہیں کی، ورنہ جس طرح پیاس لگنے پر پانی کا استعمال ضروری تھا، اسی طرح نماز کا وقت ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے
کے لیے ہمارے دلوں کے اندر بے چینی پیدا ہونی چاہیے تھی، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو جب ہم بدعملی کا شکار ہوں گے تو قدرتی طور پر میرے دوستو اس کا رد عمل، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ بے راہ روی، آزادی، آوارگی کی شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر نمودار ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قوانین جو طبیعی ہیں، جو ہماری پسند اور ناپسند کے اوپر موقوف نہیں ہیں، وہ تو ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ رات آتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں، پوری دنیا جگمگا اٹھتی ہے، بادل برستے ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں میرے دوستو ہر آدمی، ہر جاندار ٹھٹھرنے لگتا ہے۔ یہ وہ انقلابات ہیں جن کا تعلق میرے محترم بزرگوں اور دوستو خارجی کائنات سے طبعی طور پر قدرت الہی کے قانون کے تحت انجام پذیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ قانون وہ ہیں میرے دوستو جنہیں ہمیں مرتب کرنا ہوتا، وہ بھی اللہ کی مرضی اور اس کے منشاہی سے اسی نے ہمارے دل اور دماغ کے اندر الہام کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم میرے دوستو اپنے ارادے سے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر بدعمالیوں کو آنکھ بند کر کے برداشت کیا جاتا رہا تو سماج اور سوسائٹی کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر سماج کو تباہی بربادی سے بچانا ہے، اسلامی سماج کو مومنانہ شان عطا کرنی ہے، تو میرے دوستو ہمیں حساسیت کے ساتھ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کے لیے ایک ایک فرد کو اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے بقدر اس میدان میں کام کرنا پڑے گا۔ سب مل کر کے کریں گے، سماج میں انقلاب آئے گا، اچھا انقلاب آئے گا۔ سب آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو سماج تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو طبعی قانون ہیں ان کا تو نتیجہ بہت جلد اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی کشتی تالاب میں، سمندر میں، دریا میں چل رہی ہے، اگر اس کے اوپر آپ وزن کو اس کی طاقت سے زیادہ بڑھا کر کے رکھ دیں گے تو وہ کشتی آنن فانن ڈوب جائے گی کہ نہیں ڈوب جائے گی؟ ہم نے وزن اس کی طاقت سے زیادہ رکھا تو یہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ کشتی اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے غرق ہو جائے گی۔ ہم نے کسی کی نٹی دبا دی، اس کا سانس رک گیا تو سانس رکتے ہی فی الفور موت کا آنا یہ یقینی ہو جائے گا۔ تو کچھ امور تو اس طرح کے ہیں جو طبیعت کے تقاضے سے روزانہ انجام پذیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے سماج کے اندر انقلاب اور تبدیلی یہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماج اور معاشرے کے اندر جنم لیا تھا وہ کتنا بگڑا ہوا سماج تھا۔ کون سی ایسی برائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کے اندر برپا نہیں تھی؟ زناکاری عام تھی، شراب نوشی ان کے مزاج اور دماغ کے اندر بسی ہوئی تھی، آپسی جھگڑے اور نزاعات میرے دوستو ضرب المثل تھے عربوں کے۔ بچیوں کو ان کی خوراک فراہم کرنا دشوار سمجھتے تھے، یا اپنے یہاں کسی کو داماد بنانا اپنے لیے باعث عار اور شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ ننھی پھول جیسی بچیوں کو یہ سماج گڈھا کھود کر کے دفن کر دیا۔ اس سے بدتر میرے دوستو سماج اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے سماج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنم لیا تھا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور پھر ایک وقت موعود پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منصب نبوت پر بٹھا کر کے سرتاج انبیاء کا میرے دوستو خطاب فراہم کیا تھا۔ آپ امام الانبیاء تھے، آپ سید الرسل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب آئے گی تو صرف قیامت آئے گی۔ انا والساعہ کہاتین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے انسانیت کو سمجھا دیا ہے کہ ان دو انگلیوں کے مابین جیسے کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان اب کسی رسول اور کسی پیغمبر کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میں گیا تو اب انسان کو ذمہ داری سنبھالنی ہے، اگر وہ نیکوکاریوں کے اوپر چلتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اسے برکت دیں گے، اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، اور جب یہ معاشرہ بالکل تہوبالا بن کر کے رہ جائے گا تو شور پھونک دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا، اور انسانیت کو ان کے کالے کرتوت کی یا نیک عمل کی جزا اور اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستو، ہم سب کو کبھی بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا کام ہمیں کرنا تھا اور کن غلط کاریوں کے اوپر ہم چل پڑے۔ ہم سماج کو تباہ اور برباد ہوتا ہوا دیکھتے رہے، لیکن ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک رینگتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ایسی غیر حساسیت اور غیر میرے دوست اور غفلت یہ ہمارے لیے مومنانہ شان کے لیے کب زیب دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ایک ایک برائی پروان چڑھتی جا رہی ہے، اور سماج کے اندر سے ایک ایک اچھائی میرے دوستو نکلتی جا رہی ہے۔ اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ ہم اور آپ روزانہ حالات کی ستم ظریفی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے حق میں حالات نہیں ہیں۔ مسلمان امت پوری دنیا کے اندر تباہ اور برباد ہو رہی ہے، رسوا اور ذلیل ہو رہی ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ ارے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ان کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ اپنے دربار میں بیٹھ کر کے تھرایا کرتے تھے۔ کون تھے وہ؟ حضرت عمر ابن خطاب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے، جو چٹائیوں کے اوپر اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر کے گرم ریت کے اوپر سو جایا کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ میں بیٹھی ہوئی دنیا کی وہ طاقتیں جن کا میرے دوستو ڈنکا بجتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کانپتے اور تھراتے تھے۔ ان کا کیا نعرہ تھا کہ ہم کوئی ظالم اور کوئی سفاک بن کر کے اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں، ان اللہ قد ابتعثنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مبعوث کیا ہے، برپا کیا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ساری انسانیت کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کے اوپر کھڑا کر دیں۔ آج قیصر و کسریٰ جو اپنے سامنے ان کے ماتھے کو، ان کے سر کو جھکانے کے لیے ان پر جبر اور استبداد سے کام لیتے ہیں، ہم اس ظلم کو مٹا کر کے رہیں گے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دین کے نام پر
دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر جو لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے، ذات پات اونچ نیچ کا جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، ہم سب کو مٹا کر کے انسانیت کو ایک صف میں لا کر کے کھڑا کریں گے۔ وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ مالدار ہو، وہ غریب ہو، سب کو جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف کے اندر جگہ پائے گا۔ بلکہ امامت اور پیشوائی ایک حبشی بھی کر سکتا ہے، کالے رنگ کا بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عالم بمسائل الامامت ہو، امامت کے مسائل سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو، تو گورے لوگ اس کے پیچھے اقتدا کریں گے، وہ کالا ہو کر کے بھی امامت کے منصب کے اوپر فائز ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہمارا مشن بھی یہی ہونا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے پروردگار سے یہ عہد کیا ہے کہ ہماری پیشانی کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے، ہم صرف اور صرف ایک معبود کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے حکم سے ہم دوسروں کی فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کا حکم ہے، ہمیں حاکم وقت کی ان باتوں پر میرے دوستو آمادگی کا حکم ہے جس میں ہمارے ایمان کا اور مذہب کا کہیں سے کوئی حصہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا، اپنے اسلاف کا میرے دوستو حکم ماننا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر میرے دوستو سر جھکاتے ہیں، ہم سب کو معبود نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اس ایمان کو اپنے دل کے اندر پوری طاقت کے ساتھ بسا کر کے رکھنا ہے، اور پھر اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دینی اعمال ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، مسجد کی حاضری ہے، مکتب اور مدرسے کو فروغ دینا ہے، تصوف اور سلوک کی خانقاہوں کے اندر میرے دوستو پہنچ کر کے اپنے دل کو سیقل، یہ سارے امور کس لیے ہیں؟ یہ سب میرے دوستو اسباب ہیں اسی ایک پروردگار کی طرف انسانیت کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائے۔ ان حالات کے اندر گھبرا کر کے میرے دوستو جوا پھینک دینا، مذہب اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ دستبرداری کے بارے میں سوچنا بھی یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ ہم ان حالات میں رہ کر کے پوری پامردی کے ساتھ اپنے ایمان پر اور مذہب اسلام کی ایک ایک بات پر جمنے کے لیے آمادہ رہیں، تیار رہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔